یہودیت کی چال یہ ہے کہ جب اسلام تباہ کرنا ہے علماء سے لوگوں کو بدزن کرو، علماء پر اعتراض کرو، علماء میں عیوب نکالو، علماء میں کیڑے نکالو، علماء سے متنفر کرو، اسلام تباہ ہوگا۔ اور جب کوئی ملک تباہ کرنا ہے اس ملک کو چلانے والے اداروں کو بدنام کرو، اس ملک کے قانون نافذ کرنے والی مقننہ کو بدنام کرو، اس قانون بنانے والی مقننہ کو بدنام کرو، اور وہاں فیصلے کرنے والی عدلیہ کو بدنام کرو۔ جب عدلیہ، مقننہ اور اداروں پر اعتماد اٹھ جائے گا، ملک خانہ جنگی کا شکار ہوگا اور ملک ٹوٹ جائے گا۔ آپ دو باتیں ذہن میں رکھ لو، اسلام کو محفوظ رکھنا ہے، علماء کا دفاع کرو، علماء کو محفوظ کرو، علماء کو مضبوط کرو، علماء کو سپورٹ کرو۔ اپنے ملک پاکستان کو اگر ٹھیک رکھنا ہے، ٹوٹنے سے بچانا ہے، دہشت گردی سے بچانا ہے، تو وہ ادارے جو اس ملک میں امن کو نافذ کرتے ہیں، سیکورٹی کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرو، ان کو مضبوط کرو، ان کو بدنام نہ کرو، مضبوط کرو۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ ہماری ٹریفک پولیس ہے، جیسی کیسی بھی ہے، آپ ایمان سے بتاؤ جیسی کیسی بھی ہے، اگر ٹریفک پولیس سرگودے شہر میں نہ ہو گاڑیاں چل سکتی ہیں؟ وہ جیسی کیسی بھی ہے، آپ خیال کریں گے تو گاڑیاں چلیں گی، آپ چھوڑ دو پھر دیکھیں نا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہمارا تھانہ جیسا کیسا بھی ہونا، جیسا کیسے، یہ جو ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں نا، اور رات کو سکون سے ہماری گاڑیاں سفر کرتی ہیں، یہ جیسی کیسی بھی ہے نا، پولیس کھڑی ہے، دو سے کھا لیں گے، 98 کو چھوڑ دیں گے، ایک کو لے لیں گے، دو کو جانے دیں گے، یہ 200 400 کھا لیں گے اور 2-4 لاکھ کی ڈکیسی سے بچا لیں گے، پھر بھی فائدہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہے، کردار بہت اچھا ہے، میں یہ تو خامیاں بھی ہوں نا، جیسے کیسے بھی ہوں، امن انہی کے ذریعے رہنا ہے۔ آپ ایمان سے بتاؤ، ہماری افواج اگر ہندوستان کے بارڈر پر نہ ہو، یہ انڈیا فوج آپ کو چھوڑے گی؟ جیسے بھی ہیں وہ بارڈروں پہ کھڑے ہیں، ہم سکون سے سوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ان باتوں